السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے ابھی کچھ پھول کھلنے ہیں، قسط نمبر 9۔ اس دن اچانک صدف پہنچ گئی۔ پھپھو اثر پڑ رہی تھیں۔ شہوار رات کا کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر جائزہ لیا، نہ گوشت، نہ آلو، نہ ہی کوئی اور سبزی۔ گہری سانس بھرتے اس نے فریج کا دروازہ بند کر دیا۔ سلیب کے اوپر شیلف پر دال، چاول اور مسالہ جات وغیرہ کے ڈبے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی دال، تھوڑے سے چاول، اسے پھپھو کے معاشی حالات کا اندازہ تو تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی کم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ دال ٹرے میں ڈال کر اسے صاف کرنے کی غرض سے وہ باہر صحن میں امرود کے درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر آ بیٹھی تھی۔ تنگ ٹوٹی ہوئی گلی کے نکڑ پر ہی صدف کو اپنی لشکاریں مارتی گاڑی سے اترنا پڑ گیا تھا۔ نازک ہیل پہنے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کی بس ہو گئی۔ قیمتی گلاسز بالوں میں اٹکائے، ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے، شہوار اسے اچانک سامنے دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ صدف، تم؟ ہاں یار، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے دولت خانے پر آنے کے لیے مجھے اتنا خوار ہونا پڑے گا۔ سخت جھلائے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے بیگز چارپائی پر رکھ دیے تھے۔ اس کی آواز سن کر پھپھو بھی باہر آ گئی تھیں۔ کیسی ہیں پھپھو آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ انہوں نے ہمیشہ شکر ہی ادا کیا تھا۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ ان کے کہنے پر وہ پلاسٹک کی کرسی پر تکلفاً بیٹھ گئی۔ پھپھو چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تھیں۔ جب شہوار سے اس گھر میں آئی تھی وہ بہت خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی۔ صحت بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ شاویز نے اسلام آباد میں اپنی بوتیک کی نئی لانچ کی اوپننگ کی ہے، تو اس خوشی میں نے گھر میں ایک دعوت رکھی ہے۔ باقی سب کو تو کال پر ہی انوائٹ کیا ہے، لیکن تمہارے پاس خود چل کر آئی ہوں۔ سوچا اس بہانے تم سے مل لوں گی اور تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ چاروں اور نگاہیں دوڑاتے اس کا لہجہ کچھ تمسخرانہ سا ہو گیا۔ شہوار کو یاد تھا اس نے بہت عرصہ سے پہلے پھپھو کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس کی ناپسندیدگی کو فطری جھجک اور لحاظ پر محمول کرتی رہی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر دال کی ٹرے اپنے پیچھے کھسکا دی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی تھی۔ صدف نے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی صدف؟ اس کے چمکتے چہرے کی طرف شہوار سے دیکھا نہیں گیا۔ صدف نے بھویں اچکائیں۔ ابھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سادہ کپڑوں اور پیروں میں پہنی سیاہ دوپٹی چپل کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے بھی جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی، یہ تو اچھا ہوا شاویز نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، اور میرا سارا جہیز کا سامان تمہارے کام آ گیا، ورنہ اماں لوگوں نے بھلا کہاں تیاری کر رکھی تھی۔ اور پھپھو، ان کو تو رہنے ہی دو۔ پھپھو چائے لے آئی تھیں۔ یقیناً انہوں نے بآواز بلند صدف کی ساری گفتگو منوان سن لی تھی۔ شہوار کو شرمندگی ہونے لگی۔ غربت شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کم دودھ والی سادہ چائے اور بسکٹ کو دیکھ کر شہوار نے سوچا، آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی پھپھو، میں اب چائے نہیں پیتی۔ شاید وہ پھپھو کا دل رکھنے کی خاطر ایسا کہہ رہی تھی، لیکن صدف کو دل رکھنا کہاں آتا تھا بھلا؟ یقیناً اس نے چائے پینا چھوڑ دی ہوگی۔ اچھا، پھر کھانا کھا کر جانا۔ پھپھو دال کی ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھیں۔ کھانا؟ او مائی گاڈ! ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے گویا جھرجھری سی لی۔ اسی لیے تمہیں منع کیا تھا، مت کرو یہاں پر شادی۔ اگر اس وقت تم نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا ہوتا تو آج اس بوسیدہ سے گھر میں نہ بیٹھی ہوتیں۔
جس کی دیواروں سے ہی غربت ٹپک رہی ہے۔ تم تو کھانے کے معاملے میں بالکل سمجھوتا نہیں کرتی تھیں۔ میں حیران ہو رہی ہوں یہ پتلے شوربے والی دال کیسے تمہارے حلق سے اتر جاتی ہے۔ سبکتگین لب بھینچے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھرم وہ دکھائے جس کے پاس کچھ ہو۔ اف، یہ صدف آخر چلی کیوں نہیں جاتی؟ شہوار نے بے بسی سے سوچا۔ صدف جاتے جاتے پھپھو کو اور اسے بضد اصرار اپنے گھر دعوت پر آنے کا کہہ گئی تھی۔ اس اینگری مین کو بھی لیتی آنا تاکہ اسے بھی پتہ چلے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔ شہوار اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ نکڑ پر اس کا ڈرائیور سفید گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ شہوار نے دروازہ بند کر دیا۔ اگلے روز پھپھو نے تو اپنی طبیعت کو جواز بنا کر دعوت پر جانے سے معذرت کر لی تھی، البتہ شہوار کو جانے سے منع نہیں کیا۔ اور سبکتگین، کیا سبکتگین، اس کی اتنی جرأت ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ کہہ سکے؟ پھپھو کے ہلکے پھلکے لہجے پر وہ ہنس پڑی تھی۔ اماں کی کال آئی تھی۔ وہ اور دادی بھی جا رہی تھیں۔ بیٹی نے دل دکھایا تھا، لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی، تو کب تک دل میں اس کے خلاف ناراضی پالتی رہتی؟ تم تیار ہو جاؤ، کاشف تمہیں لینے آئے گا۔ اماں سے بات کرنے کے بعد وہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ سوچتے ہوئے ہینگر الٹ پلٹ کر دیکھے، اچانک نظر صدف کے لائے ان شاپنگ بیگز پر پڑی تھی جو اس نے یوں ہی الماری کے نچلے حصے میں ڈال دیے تھے۔ بوتیک کا مہنگا سوٹ، نفیس سی فینسی سینڈل اور بھی کئی برانڈڈ اشیاء تھیں۔ اس نے نہا کر ڈارک بلیو کلر کا وہ سوٹ پہن لیا جس پر ایمبرائڈری کی گئی تھی۔ ایک سائیڈ سے مانگ نکال کر بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، ہونٹوں پر گلابی لپسٹک کی تہہ جمائی اور لمبی اسٹریپ والا بیگ کندھے پر ڈالتی چادر اوڑھ کر پھپھو سے جانے کی اجازت مانگی۔ کاشف اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ اماں اور دادی کو وہ پہلے ہی صدف کے گھر چھوڑ آیا تھا، اور صدف کا گھر کیا تھا، عالی شان کوٹھی۔ شہوار تو اندر قدم رکھتے ہی دنگ رہ گئی۔ اماں اور دادی بھی یقیناً اسی قسم کی کیفیات سے دوچار ہونے کے بعد اب صوفے پر بیٹھی آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ شہوار ان کی طرف بڑھ گئی۔ بلیک ساڑی میں ملبوس دلکش سی صدف والہانہ انداز میں اس سے گلے ملی تھی۔ تھینک گاڈ تم نے یہ سوٹ پہن لیا، ورنہ تو میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہیں اپنا کوئی 2 پیس ٹائپ جوڑا ہی پہن کر نہ آ جاؤ۔ صدف کی بات پر دادی کو پتنگے لگ گئے۔ اے بی بی، اگر ہماری وجہ سے تیری اونچی ناک کٹ جانے کا خطرہ ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ یقیناً صدف نے ان کے کپڑوں وغیرہ کے بارے میں اپنے نادار خیالات کا برملا اظہار کر دیا تھا۔ دادی کی برہمی کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ او ہو دادی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ ہیئر کٹ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی وہ قدرے خفگی سے بولی۔ سلیو لیس باریک ساڑی کے نیچے اس کا گورا بدن دمک رہا تھا۔ کتنی جلدی وہ ان سب کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ شہوار نے بے ساختہ نگاہ چرائی۔ تمہاری ساس نظر نہیں آ رہیں؟ اماں نے پوچھا تو وہ ویٹر کو انہیں جوس سرو کرنے کا اشارہ کرتی ناک چڑھا کر کہنے لگی، وہ کہاں نظر آئیں گی اب؟ کیا مطلب؟ دادی نے خوش ذائقہ مشروب چھلکاتا بلورنگ گلاس بمشکل اپنے ہاتھوں سے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ اس دعوت کے حق میں نہیں تھیں۔ اپنے تئیں تو انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن افسوس۔ اس نے مصنوعی تعصب سے گردن ہلائی۔ تو پھر یہ سب کس نے کیا ہے؟ اماں کو اسٹرابری کا جوس پسند نہیں آیا تھا۔ بمشکل 1-2 گھونٹ بھر کے گلاس واپس رکھ دیا۔
شاویز نے کیا ہے، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اسی بات کا تو صدمہ لگا ہے اس کی مام کو۔ بیٹے نے میری بات رد کر کے بیوی کی بات کیسے مان لی؟ احتجاجاً گھر سے واک آؤٹ کر گئی ہیں اپنی اس چہیتی بھانجی کے پاس۔ دعوت ختم ہوتے ہی واپس آ جائیں گی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔